کیا دعا کے پروسیس سے گزر رہے ہیں؟ کیا آزمائشوں میں مبتلا ہیں؟ تو یقیناً معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ روزانہ اپنے ہر دن کو اس طرح گزارتے ہیں جیسے ایک ایک گھڑی گن رہے ہوں کہ کب اللہ پاک کا کن کا فیصلہ آئے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ کن فیکن اور معجزے کتنے پرسکون الفاظ ہیں نا، لیکن ان کا راز اتنا ہی گہرا ہے۔ آسان نہیں ہے ان کا سفر، ان تک ہر کوئی پہنچتا بھی نہیں ہے۔ خود اللہ پاک چنتے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے یہاں سے گزروانا۔ ان کا راز صرف اور صرف یہ ہے، بالکل کامل یقین کر لیا جائے اپنے اللہ پر۔ بظاہر ناممکن چیزوں کو ممکن بنانے والی ذات کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کا اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہی تو ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے کامل یقین کا، جو ان ہستیوں کو اس ذات پر تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم جیسے بے یقین لوگ چل سکتے ہیں ان راستوں پر؟ اللہ تو ازل سے رحیم ہے اور ابد تک رہے گا، پھر کیوں اتنی اوور تھنکنگ کرتے ہیں؟ وسوسوں میں جو انسان کو چیز سب سے زیادہ مارتی ہے وہ اوور تھنکنگ ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، فیوچر کو آپ نہیں جان سکتے، اس لیے جب حالات آپ کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں تو لوگ خود ہی خود اوور تھنکنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک اٹیک ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا دل نہ تو دعا میں لگتا ہے، نہ دنیا اور زندگی اچھی لگتی ہے۔ ایسے لوگوں پر تو مایوسی نے پورا قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتے کہ اللہ بہتر کرے گا تو نعوذ باللہ وہ لوگ یہاں تک اس لیول تک آ جاتے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اب کچھ ہو سکے گا یا یہ دعائیں کچھ کرتی ہیں۔ اوور تھنکنگ انسان کے برے گمان میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، جب انسان خود ہی سے طے کرنے لگتا ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سب کھو دے گا، وہ تنہا رہ جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، جو لیا گیا ہے وہ بھی واپس نہیں لوٹ سکتا، اس کی بھوک پیاس بھی ختم ہونے لگتی ہے، ہر وقت دل بے چین اور بے قرار رہنے لگتا ہے۔ اس لیے اس سب سے رکنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں اس عمل کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کئی گمان گناہ ہے۔ ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو۔ دیکھیں، اللہ جانتا ہے کہ انسان پر شیطان حملہ کرے گا، اور حملہ بھی ایسا کہ انسان ایسے ایسے وسوسے پال لے گا کہ اس کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک پہلے سے ہی سمجھا رہا ہے اور وارننگ بھی دے رہا ہے، اور یہی عمل انسان کو اس مقام تک لے کر جاتا ہے جہاں وہ دعاؤں پر توکل ہی کھونے لگتا ہے۔ ایک بار پورے کامل یقین کے ساتھ اپنی ساری سوچوں کو، ساری الجھنوں کو اس کے حوالے کر دیں۔ آپ نے ساری کوشش کر لی ہے نا؟ قبولیت کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب آپ نے کیا نا؟ اور ابھی تک کچھ بھی نہیں مل رہا، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی ہے تو اس کا مطلب اب آپ لاسٹ اسٹیج پر ہیں قبولیت کے، یعنی کہ آپ قبولیت کے قریب قریب ہیں۔ اس لحاظ سے کہ اب آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے، اور اللہ پاک کی حکمت تو بہت بڑی ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ انتظار کسی مصلحت کے تحت کروایا جا رہا ہے نا؟ اسے کچھ نہیں ملے گا آپ کو اذیت میں رکھ کر، وہ آپ کو اس پروسیس سے گزروا چکا ہے جس میں اسے آپ کی یہ ٹریننگ کرنی تھی کہ آپ سمجھ جائیں کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں، گناہوں کے راستے کیا ہوتے ہیں، آزمائش کیا ہوتی ہے۔ ہر ٹوٹ پھوٹ ٹھیک ہو جائے گی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر کبھی ہمارے غم کی مدت لمبی ہو جائے، یہ بھی جان لیں کہ رحمان کی رحمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، معجزہ بھی بڑا ہونا ہوتا ہے۔ بس یہ وسوسے تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی دسترس میں تو سب کچھ ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ سارے وسوسے تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ مالک تو بندے کی تڑپ دیکھتا ہے، بات تو صرف یہ ہے کہ بندہ دعا کی تڑپ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ
और उसके बंदوں की मोहब्बत पैदा हो जाती है। हम ज़्यादातर अपने मतलब की ही दुआएं करते हैं और आमीन कहकर निकल जाते हैं। हम सबके दरमियान से खैर बरकत इसीलिए उठ गई है क्योंकि आज हम एक दूसरे को दुआएं ना देते हैं और ना करते हैं, वरना ये तो इतना पावरफुल टूल है जो पता नहीं कौन किसकी दुआ से कहाँ पहुँच जाए, कोई सोच नहीं सकता। बहुत कम है जो दूसरों के लिए खैर सोचते हैं। आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देखें। जब आप दूसरों के लिए खैर सोचना शुरू करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल लम्हों में खुद ब खुद अल्लाह पाक खैर भेज रहा है। कैसे और क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह पर छोड़ दें। हाँ, कुछ हालातों की आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन इसके पोशीदा रखने में भी अल्लाह की ही कोई हिकमत है। वो एकदम सारी हकीकतें नहीं खोलता, उसने कुछ जवाब आपसे छुपा रखे होते हैं, जिसमें सबसे बड़े सवाल तो आपके ये होते हैं कि तहज्जुद की दुआ कब कबूल होगी, मौजज़ा कब होगा, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। इसलिए वो दुआ अता करता है ताकि एक एक करके वो आप पर आजमाइश की सारी हकीकतें खोले। वरना देखें तो एक ज़ख्म के भरने को कितना वक्त लग जाता है, और अगर वो सारा मरहम एक ही दफ़ा एक ही ज़ख्म पर लगा दे तो बाकी ज़ख्मों का क्या होगा। बस इसीलिए वो बारी बारी आपको उन तमाम सवालों से गुजारता है जिनका जवाब उसने अपने पास संभाल रखा है। आपकी और हमारी ज़िंदगी में जो भी आजमाइश आती हैं वो हमें ही दुरुस्त करने के लिए आती हैं, हमारी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। इन पर खफा होने के बजाय, गिले शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह को राज़ी करने में लगाएं और उस काम से बचें जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। हर चीज़ का वक्त उसने मुकर्रर कर दिया है और वो चीज़ अपने वक्त पर आपको मिल जानी है। और अगर आप गिले शिकवों में फंसे रहेंगे तो वो चीज़ आपसे मज़ीद दूर हो जानी है, क्योंकि अल्लाह कहता है ना कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो फिर मैं अजाब दूंगा। तो हम सबकी भलाई इसी में है कि टूट कर अपने रब से जुड़ जाएं और तमाम मामले, तमाम फैसले उसके हवाले कर दें। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारी खोई हुई चीज़ों को भी लौटाएगा, हमारे गमों को दूर करके हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है हर एक का हर मसला हल हो जाए और अल्लाह ताला हमें उसके रास्ते पर चलाए और हमारे दोनों जहां आसान कर दे। आमीन।